السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست اور آج کی مجلس میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے جا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی ان تمام سوالوں کو اور ان کے جوابات کو غور سے سنا کریں، اپنے دوست احباب کو بھی سنائیں، اسی طرح جو اپنے گھر والے ہیں ان کو بھی ضرور سنایا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے فائدے کی اور کسی کے کام کی کوئی چیز یہاں پر مل جائے۔ خیر، سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال پیش کرتے ہیں جو کیا ہے صغرا کول نے۔ کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر غسل جنابت یا پھر حیض سے پاکی کے غسل کرتے وقت ناک میں جو نوسی ہوتی ہے، جو نتنی ہوتی ہے، اس کو نہ نکالے بلکہ یوں ہی ناک میں پانی کو ڈال دیا جائے تو کیا ایسی صورت میں غسل صحیح ہوتا ہے یا پھر صحیح نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے، عورتوں کے غسل کو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو زیورات پہننے کی جگہ ہوتی ہے، کان کے اندر بالیاں پہنی جاتی ہے، ناک میں نتھنی وغیرہ پہنی جاتی ہے، تو یہ جو زیورات پہننے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر جو سوراخ ہوتے ہیں ان سوراخوں میں پانی اچھی طرح چلا جائے، آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ باقاعدہ ان زیورات کو باہر نکالنا اور پھر ان سوراخوں میں پانی کا پہنچانا اس طرح ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے زیورات اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کے اندر پرفیکٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک آپ انہیں حرکت نہیں دیں گے، جب تک آپ انہیں ہلائیں گے نہیں، اس وقت تک پانی اندر نہیں جاتا ہے۔ یہ اگر کنڈیشن ہے تو پھر ایسی صورت میں یا تو آپ انہیں باہر نکال لیں یا پھر حرکت دے دیں۔ باقاعدہ باہر نکال کر ہی دھونا یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ فرض یہ ہے کہ آپ کے جو سوراخ ہے، کان کے اور ناک کے جو سوراخ ہے، وہاں پر پانی پہنچ جائے۔ آپ کی بتلائی ہوئی صورت میں آپ نے جو سوال کیا ہے، اس کنڈیشن میں اگر یہ معاملہ ہے کہ آپ نے ان زیورات کو باہر نہیں نکالا، ناک میں پانی ڈالا ہے اور پانی ان سوراخوں کے اندر بھی پہنچ گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا غسل صحیح ہو چکا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ہیلتھ نیٹ نے۔ جب بھی آپ سوال کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے صحیح نام کا وہاں پر استعمال کریں، شروع میں یا آخر میں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، میرا ایک پرسنل جائے نماز ہے اور اس کے نیچے کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میرے روم میں جو ماربل ہے اس ماربل پر نجاست اور ناپاکی گر گئی تھی، لیکن وہ نجاست بالکل سوکھ چکی تھی۔ میرے بھیا نے گیلا پیر لا کر اس ماربل پر رکھ دیا ہے، پھر وہ پیر اس نے جائے نماز پر رکھ دیا ہے، تو پھر کیا حکم ہے؟ زمین کی طہارت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر زمین پر نجاست گر جاتی ہے، ناپاکی گر جاتی ہے، تو آپ اس کو پہلی فرصت میں صاف کریں، پانی ڈالیں اور اس کو دھو لیں، نجاست کو اٹھا لیں۔ یہ ہے پہلی صورت۔ لیکن آپ نے اس طرح کام نہیں کیا، بلکہ ہوا سے یا دھوپ کی وجہ سے وہ نجاست سوکھ گئی، اس قدر سوکھ گئی ہے کہ اب اس زمین کے اوپر، چاہے وہ ماربل ہو یا پھر ٹائلز ہو یا پھر ریگولر سوکھی کھردوری زمین ہو، کسی بھی قسم کی زمین ہو، وہ اس قدر سوکھ چکی ہے کہ اس پر کے نجاست کے مکمل اثرات ختم ہو گئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی زمین پاک ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے روم میں جو مسئلہ پیش آیا ہے کہ آپ کا بھائی اس ناپاک زمین پر چلا ہے اپنے گیلے پیروں کو لے کر، تو آپ وہاں پر دیکھیں جس ماربل پر نجاست گری تھی، ہوا یا دھوپ کی وجہ سے کیا اس قدر سوکھ گئی ہے کہ اب نجاست کا کوئی بھی اثر موجود نہیں ہے؟ اگر یس، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی وہ زمین پاک ہو چکی تھی۔ آپ کا بھائی اب وہاں پر گیلا پیر لے کر جائے، سوکھا پیر لے کر جائے، وہاں پر آپ جائے نماز بچھائے یا پھر کوئی بھی چیز وہاں پر بچھائے، کوئی بھی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے، وہ زمین بھی ناپاک نہیں ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہوئی ہے، وہ نجاست صرف سوکھی ہے، اس کے اثرات ختم نہیں ہوئے، مطلب اثر ہوتا ہے اس نجاست کا رنگ ہے یا پھر بو ہے یا پھر اس کا ٹیسٹ ہے، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز باقی ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ابھی تک وہ آپ کی زمین پاک نہیں ہوئی ہے۔ اور ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کا بھائی وہاں پر گیلا پیر لے کر گیا
اور زمین کی نجاست اٹھ کر اس کے پیروں میں آ گئی، پھر وہی نجاست آپ کی جائے نماز اور مصلی پر آ گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کا جائے نماز ناپاک ہوگا۔ پٹھان الیاس قلم نوری: السلام علیکم مفتی صاحب، دکان کھولنے کے وقت اگربتی لگانا کیسا ہے؟ اور پہلا گراہک خریدار آنے پر بہنی منانا کیسا ہے؟ چلن عام ہو گیا ہے، یہ غلط چلن ہے، شریعت اور سنت کے بالکل خلاف ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ دکان کھولنے کے وقت سب سے پہلا کام مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اندر جا کر وہ صاف صفائی کا اہتمام کرے، ڈسٹ وغیرہ اگر ان کے پروڈکٹس پر سامان پر اڑا ہوا ہے تو اس کی صفائی کا اہتمام کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انٹری کرے، اس کے بعد میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں دعا مانگے کہ اے اللہ آج کی میری جو کمائی ہے، جو میرا کاروبار ہوگا، اس کے اندر خوب برکت عطا فرما، اور جو بھی کام آپ کرنے چاہ رہے ہیں بالکل خلوص کے ساتھ اور لوگوں کو دھوکہ دیے بغیر آپ اپنا کام کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ رہی بات کہ اگر آپ اگربتی لگانا چاہتے ہیں تو صرف اگربتی کا لگانا فی نفس ہی ناجائز اور حرام نہیں ہوتا ہے، اگربتی لگائی جا سکتی ہے اگر نیت آپ کی خوشبو کی ہے، اور اگر آپ کے دل میں عقیدہ ہے کہ اگربتی لگانے کی وجہ سے اس کا جو دھواں جتنے میرے سامان پر لگے گا ان تمام سامانوں میں برکت ہو جائے گی اور یہ اچھی طرح سیل ہو جائے گا، برکت کے ساتھ اور پروفٹ کے ساتھ سیل ہوگا، تو اس طرح کی فاسد نیت کے ساتھ اگربتی لگانا جائز نہیں ہے۔ دوسرا کام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا پہلا کسٹمر آتا ہے تو اس کے ساتھ لوگ جھک نہیں کرتے ہیں یا بہت زیادہ بھاؤتاؤ نہیں کرتے ہیں، دل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا پہلا گراہک آئے اور اس کے ساتھ میں اچھی طرح بات چیت نہ کروں یا یہ کہ وہ میرا سامان خرید نہ لے تو پھر میری بہنی خراب ہو جاتی ہے، یہ ایک فاسد اور باطل عقیدہ ہے، بہنی کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے مسلمان اس میں ملوث نظر آتے ہیں، اس لیے بہنی اور یہ تمام چیزیں شریعت اور سنت کے مزاج کے خلاف ہے، ان سے آپ کو بچنا ہے۔ کسٹمر آپ کے پاس پہلا آئے یا پھر آخری آئے، دونوں کے ساتھ آپ کو اطمینان کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اپنے سامان اور پروڈکٹس سیل کرنے ہیں۔ غسل جنابت کے وقت اگر زکام کی وجہ سے ناک لگاتار بہہ رہی ہے تو کیا غسل ختم ہونے کے بعد اثر نو غسل کرنا ہوگا؟ صغرا کمل: جی نہیں، جس وقت ناک سے کوئی رطوبت بہتی ہے زکام کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، تو ناک کے بہنے کی وجہ سے نہ آپ کا غسل فاسد ہوتا ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے، اس لیے اگر آدھا غسل ہو چکا ہے یا پورا غسل ہو چکا ہے یا پھر غسل کے دوران لگاتار ریزش بہہ رہی ہے تو پھر آپ کا غسل صحیح ہو جائے گا، لوٹانے کی اور دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ چیز جو ناک سے نکلتی ہے ناپاک نہیں ہوتی اور ناقض وضو اور غسل بھی نہیں ہوتی۔ ماہین بیگم قلم نوری کہتی ہیں: السلام علیکم مفتی صاحب، خواتین اپنے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز ادا کرتی ہے، ان کی نماز صحیح ہوتی ہے یا صحیح نہیں ہوتی؟ خواتین جو اپنے بالوں کا جوڑا بناتی ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری خواتین اپنے بالوں کو پیچھے سے اٹھا لیتی ہیں، پیچھے سے اٹھا کر یہاں سر پر لاتی ہے اور یہاں پر جوڑا باندھتی ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اس طرح کا جوڑا باندھنا گناہ کا باعث ہوتا ہے، اور ایسی عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اس لیے اس طرح کا جوڑا بالوں کو چاروں طرف سے اٹھا لینا اور سر کے اوپر، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بہت سارے اسٹائلس جوڑے ہوا کرتے ہیں، اس طرح کا جوڑا بنانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور یہ حرام ہے نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی۔ اگر نماز میں کوئی عورت اس طرح کا جوڑا باندھتی ہے وہ گنہگار ہوتی ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ بالوں کے جوڑا باندھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں پوری بالوں کو جمع کرتے ہوئے پیچھے لے جاتی ہیں، گدی کی طرف پیچھے جمع کرتی ہے اور اس کا جوڑا باندھ لیتی ہے، تو ایسی صورت جوڑے باندھنے کی جائز ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں جوڑا باندھنا نماز کی حالت میں افضل بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کی حالت میں اور ویسے بھی عام طور پر جو عورتوں کے بال ہوتے ہیں یہ ستر ہوتے ہیں، بال اگر
ایک چوتھائی سے زیادہ کھل جاتے ہیں اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلے رہتے ہیں تو عورتوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز میں بالوں کے سطر کے لیے یہ طریقہ اگر اپنایا جائے کہ عورتیں اپنے بالوں کا جوڑا پیچھے گدی پر باندھ لیتی ہے تو یہ افضل ترین کام ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، کیا مرنے کے بعد ہم اپنے مرنے والوں سے مل سکتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ کیا ہماری روح ان کی روح سے مل سکتی ہے قبرستان میں یا پھر اوپر؟ آصف پٹھان، بلند شہر، یوپی۔ جب بھی لوگ اس دنیا سے مر جاتے ہیں تو مرنے والے لوگوں کی 2 کنڈیشن ہوتی ہے۔ پہلی کنڈیشن کے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزاری ہے۔ دوسری صورت والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کے خلاف، یعنی کل نیک لوگ ہوں گے یا پھر برے لوگ ہوں گے۔ اب جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں علیین میں ہوگی اور جو لوگ برے ہوں گے ان کی روحیں سجین میں ہوگی۔ جن لوگوں کی روحیں علیین میں ہوگی تو ایسے لوگ ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں گے، یعنی کہ جو روحیں وہاں پر جمع ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرے گی، ایک دوسرے کو پہچانے گی بھی، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے ملاقات کرے گی اور اپنی زندگی میں جو حالات اور واقعات گزرے ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں گی۔ البتہ ان لوگوں کی روحیں جو کہ برے لوگ تھے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو ان کی روحیں سجین میں ہوگی، اور سجین ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر تکلیف ہوگی، روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے، روحیں خود اپنے آپ میں پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے ایک دوسرے سے ملنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی، ہر آدمی اپنی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر غسل جنابت کرتے وقت وہم آتے ہو سنت طریقے کے مطابق غسل کرنے کی وجہ سے، تو کیا کوئی شخص صرف اتنا کر سکتا ہے کہ وہ باتھ روم میں چلا جائے، شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے اور خود کو اچھی طرح گیلا کر لے، پھر غسل سے فارغ ہونے کے بعد کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال دے؟ اس صورت میں غسل صحیح ہو جائے گا یا صحیح نہیں ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر سنت طریقے پر عمل نہ کیا جائے، صرف فرائض ادا کر لیے جائے تو غسل صحیح ہوتا ہے یا صحیح نہیں ہوتا؟ صغریٰ کمل۔ جی، آپ کے سوال میں کل 2 پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ فرض پر عمل کرنے کی وجہ سے غسل صحیح ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے یس۔ فرض آپ نے ادا کر لیا۔ غسل کے کل 3 فرائض ہے، ایک تو ناک میں پانی ڈالنا، دوسرا فرض کلی کرنا یا غرارہ کرنا، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر اچھی طرح پانی ڈالنا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ ان تینوں کاموں کے کرنے کی وجہ سے آپ کا غسل 100% صحیح اور درست ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ کسی آدمی کو یہ وہم ہوتا ہے، یہ شک ہوتا ہے، یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ اگر میں سنت طریقے کے مطابق غسل کروں گا تو میرا غسل صحیح نہیں ہوگا، تو یہ سوچ اور یہ فکر ہی غلط ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی عمل کریں، چاہے وہ طہارت کے اعتبار سے ہو، عبادات کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، جتنے بھی ہماری زندگی میں پیش آنے والے حالات اور واقعات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں اگر سنت طریقے کو مد نظر رکھا جائے تو یقین رکھیں یہ آپ کا کام سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے وسوسہ ہو سکتا ہے، لیکن سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کبھی بھی وسوسہ آپ کو چھو کر نہیں گزرے گا۔ تو خیر، اگر کوئی آدمی صرف فرائض ادا کر لیتا ہے تو غسل صحیح ہو جائے گا، لیکن اس طرح کا خیال کرنا کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میں وسوسے کا مریض ہو جاؤں گا تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے۔ اس خیال سے آپ کو انتہائی درجے بچنا ضروری ہے۔ اگلا سوال التمش قاضی نے کیا ہے، ایک برتن گیلا تھا، میں نے اپنے ناپاک ہاتھ سے اس گیلے برتن کو ٹچ کر لیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں پورا برتن ناپاک ہوگا یا صرف اتنی جگہ جہاں پر ہاتھ لگا ہے؟ اگر برتن چھوٹا ہے
ایک کپ ہے یا پھر گلاس ہے، ایسی صورت میں، یا پھر بڑا برتن ہے، ایسی صورت میں آپ نے جس جگہ پر ناپاک ہاتھ لگایا ہے اتنی ہی جگہ ناپاک ہوتی ہے۔ اب چونکہ بڑا بھگونا اور بڑا برتن ہوتا ہے جس کو دھونے میں بہت زیادہ مشقت اور تکلیف ہے، تو وہاں پر آپ صرف اتنی جگہ کو دھو لیں جہاں پر نجاست لگی تھی، اور اگر چھوٹا برتن ہے، کپ ہے، گلاس وغیرہ ہے، تو پھر اس کو پورا دھو لے، لیکن جگہ اتنی ہی ناپاک ہوتی ہے جہاں پر ناپاک ہاتھ لگا ہے، پورا برتن ناپاک نہیں ہوتا۔ اویس صاحب کا سوال ہے، غسل کرنے کے بعد جسم پر صابن کی جھاگ رہ جائے اور غسل کرنے کے بعد نظر آئے تو کیا غسل ہو جائے گا یا پھر غسل صحیح نہیں ہوگا؟ غسل تو بہرحال صحیح ہو جائے گا، کیونکہ صابن اور شیمپو کے جھاگ کی وجہ سے بعض دفعہ یہ اس وقت کھل کر اور نکھر کر ظاہر ہوتی ہے جب ہم غسل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، پورے بدن کو سکھا لیتے ہیں، اس کے بعد میں جھاگ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ جو جھاگ ہوتی ہے یہ ناپاک نہیں ہوگی، چونکہ آپ نے جو تین فرائض تھے ان تینوں فرائض کو ادا کر لیا ہے اور پورا بدن آپ نے اچھی طرح دھو لیا ہے، تو آپ کا غسل صحیح ہو گیا ہے۔ صرف جھاگ باقی رہنے کی وجہ سے آپ کے غسل پر اثر ہوتا نہیں ہے، پورا غسل لوٹانا ضروری ہے، اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس سلسلے کے ذریعے اور ان مسائل کے ذریعے آپ کا اور جو بھی صاحب اس کو دیکھ رہا ہے ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔